اللہ اکبر اللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ کے لیے ایک خوبصورت صحابی کی سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک نوجوان ہے، بالکل بھری جوانی کے اندر ابتدائے اسلام میں یہ مشرف اسلام ہوئے، ایک شہزادے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا باپ ان کو 1400 سال پہلے 200 درہم کا ایک جوڑا منگا کے پہناتا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر جب نور ایمان آیا تو پھر رسول اللہ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو گھر والوں کو پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے انہیں باندھ کے اپنے گھر کے اندر قید کر دیا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ جائے۔ مصعب بن عمیر اپنے گھر کے اندر قید کر دیے گئے۔ انتہائی پریشانی اور دکھ کے عالم میں ان پہ تشدد کیا جاتا، ان کو مارا اور پیٹا جاتا اور کہا جاتا کہ تم رسول اللہ پہ ایمان کو ترک کر دو اور پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کے آؤ، لیکن مصعب بن عمیر اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے۔ ایک دن موقع ملا تو اپنے گھر سے فرار ہو کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد پھر واپس مکہ المکرمہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مدینہ طیبہ کے پہلے لوگ عقبہ گھاٹی کے اندر چند لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ ہمارے لیے ایک مدرس کا اہتمام فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو، جو شہزادہ تھا، نغم و ناز کے اندر پلا ہوا تھا، انہیں مدینہ طیبہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا، اور وہاں اسد بن زرارہ کے گھر میں آپ کا قیام تھا۔ آپ شب و روز قرآن کی تعلیم کے اندر مشغول رہتے، حتیٰ کہ آپ کی تعلیم سے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ پھر زندگی گزرتی رہی، یہ شہزادہ قسم پرسی کی زندگی گزارتا رہا، لیکن نبوت کے ساتھ سائے کی طرح چلتا رہا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا، احد کی جنگ کے بعد جب بدر کی جنگ آئی تو مصعب بن عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے دستے کا سربراہ بنایا اور آپ کو جھنڈا عطا کیا کہ یہ مہاجرین کا جھنڈا ہے اور تم اس جھنڈے کے پاسبان ہو۔ تو جنگ احد ایک بڑی عظیم جنگ ہے جس میں 70 سے زیادہ صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، اور ابتدا کے اندر مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر صحابہ کی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے یہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی۔ جب فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی، جھنڈا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ مصعب بن عمیر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے ڈٹے رہے کہ دشمنوں نے حملہ کیا، آپ کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، تو آپ نے پھر جھنڈا اپنے دوسرے ہاتھ کے اندر لے لیا، تو دشمن نے وار کیا، دوسرے ہاتھ کو بھی پکڑ کے کاٹ دیا، تو مصعب بن عمیر نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو ملایا اور اپنے سینے اور ہاتھوں کی قوت سے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا تاکہ اسلام کا جھنڈا نیچے نہ گرے۔ تو دشمنوں نے مصعب بن عمیر کو ایک اور بھاری ضرب کے ساتھ آپ کو قتل کر دیا۔ تو آپ کے قتل ہونے کے بعد آپ نے زندگی کے آخری لمحات تک آپ اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیے رہے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے آخری وقت آیا، تکفین و تدفین ہوئی، تو مصعب بن عمیر کے جسم پہ جو 200 درہم کے کپڑے پہنتا تھا، آج ان کے جسم پہ ایک پھٹی ہوئی چادر تھی، اور وہ چادر جب ان کے کفن کے لیے استعمال کی گئی تو مصعب بن عمیر کے پاؤں کو اگر ڈھانپا جاتا تو ان کا چہرہ ننگا ہو جاتا، اور اگر چہرے کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شہزادے کے چہرے کو چھپا دو اور اس کے پاؤں پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی کہ جن کے دلوں میں ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر
ایمان کا بیج بو دیا تھا، ایمان کے بیج کو اللہ نے ان کے دلوں کو کاشت کر دیا تھا۔ یہ ان کے نزدیک ایمان کی اتنی بڑی قدر و قیمت تھی، اتنی بڑی عزت تھی کہ ایک صحابی کو ایک بادشاہ نے کہا کہ تم میری آدھی بادشاہت کے اندر، آدھی سلطنت کے اندر شریک ہو جاؤ، میں تمہیں آدھے ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہوں، لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ترک کر دو۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے ایک آدھی بادشاہت نہیں، پوری بادشاہت نہیں، ایسی سینکڑوں حکومتیں بھی میرے قدموں میں ڈال دو، میں اپنے ایمان کو نہیں کھونا چاہتا۔ اللہ ان روحوں پہ، اللہ ان شخصیات پہ، اللہ ان دیوانوں پہ، اللہ ان مستانوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔